شیعوں کا جو دعویٰ ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کا پہ چلتے ہیں، تو کیا واقعی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی فقہ ہے جس میں انہوں نے اپنے فتوے دیے انہیں اور ان کے قول موجود ہیں؟ ٹھیک ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کا علمی مرتبہ اور مقام اور اہل تشیع جو ان کے فتاوا کو مانتے ہیں اس کے متعلق سوال ہے. عمران صاحب ان کے علم اور تقوی کو تو مانتے ہیں، ان کے سوال سے ظاہر ہوتا ہے ان کے علم کے ضمن کرنی. وہ صرف پوچھ رہے ہیں کہ شیعہ حضرات جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ ہماری فقہ امام جعفر صادق کی ہے، واقعی ان کی کوئی فقہ یہ یہی سوال. یہ ٹھیک ہے بھائی کہ ہر گروہ نے جس طرح بہت سی جب رسولہ کے نام پر جعلی حدیثیں گھڑ لی تو امام جعفر صادق بیچارے کیا تھے لوگ گھڑ لیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی لوگوں نے گھڑی ہیں. امام ابو حنیفہ کے نام پر کئی مسائل کی کتابیں جعلی بنائی جن کو حنفی فقہا کہتے ہیں. بالکل یہ تو فتنہ ہے. ابن حزم جیسے لکھتے ہیں کہ جب تک قیامت نہیں آتی ابلیس ہے اس کی نسل گھڑتی تو رہے گی، مسئلے گھڑتے رہیں گے، یہ الگ بات ہے. مگر شیعہ حضرات کا یہ کہنا جو ہے نا کہ یہ فقہ امام جعفر صادق رضی، یہ اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں یہ ابو حنیفہ کی فقہ، یہ امام مالک کی فقہ. وہ اگر ہم سے پوچھیں کہ تمہارے پاس وہی آئی کہ بھائی جب ایک گروہ مسلسل آ رہا ہے، دفتروں کے دفتر ہیں، اس پر وہ کتابیں لکھ رہے ہیں، تو ان کا دعویٰ تو ٹھیک ہے کہ امام جعفر صادق کے وہ فتوے ہیں، ان کی باتیں ہیں، وہ اس کو مانتے. ہاں جیسے حنفی شافعی مالکی وہ جعفری، کوئی بات نہیں. عالم وہ بڑے تھے. امام ابو حنیفہ بھی ان کے شاگرد ہیں، امام مالک جو کہتے ہیں وہ بھی ان کے پاس امام محمد باقر کے رہے، تو ان کا علم و فضل ان کی فقہ تو ٹھیک ہے. اور جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت قیمتی باتیں جو جہالت کی باتیں نا ہر گروہ کی دفع کریں ان کو. آپ میں ایک بات ہی کہہ دوں، شاید وقت ختم ہو رہا، کہ عالم اسلام میں اس وقت جو بہت بڑے فقیہ ہوئے نا جن کے تفقہ پر لوگ سارے دنگ تھے کہ سارے مذاہب کو جانتے تھے. پروفیسر محمد ابو زہرا مصر میں تھے، بہت کتابیں لکھی، ایک ایک امام پر لیکچر دیے اس نے یونیورسٹی پر. سمجھنا نا فقہوں کو. ابو حنیفہ دور کیا تھا، استاد کون سے تھے، شاگرد کیا ہے، ان کے اصول کیا ہے، کس پر انہوں نے اپنی فقہ کی عمارت قائم کی ہے. پھر مثالیں پتہ چل جاتا کہ سارا مذہب اس طرح کھڑا. مالک، شافعی، احمد، اسی طرح ابن حزم، ابن تیمیہ، ابن قیم، امام زید ابن علی، امام جعفر صادق، شاہ ولی اللہ، سب پڑھ کے کمال کر لیے. تو وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے نا فقہ تو ہمارے استاد تھے محمد ابراہیم. اب جب وہ درس دیتے تھے تو جگہ جگہ بحث میں کہہ دیتے کہ امامیہ ایسا کہتے ہیں. اب ہم جو کتابیں پڑھتے تھے اس میں تو کہیں ذکر ہی نہیں تھا، اور لوگوں کے حوالے آتے تھے، یہ تو کوئی نہیں لکھتا تھا کہ امامیہ بھی کچھ کہتے ہیں. میں نے ایک دن پوچھا کہ شیخ یہ امامیہ کون ہے اور کیا؟ اس نے کہا بیٹا امامیہ ایک بہت بڑا علمی گروہ ہے اور ان کے دفتر ہیں علم کے، مگر جھگڑوں کی وجہ سے لوگ نفرت کر گئے کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم یہ کہتے ہو، دیواریں کھڑی ہو گئی. اب اس نے پھر ایک کتاب لکھی ہے احکام الموارث عند الجعفریہ، خود ابو زہرا نے. وہ کہتا ہے اس کے بعد مجھے شوق ہو گیا، میں نے پھر ان کا بھی پڑھا. اور وراثت پر لکھی ہے. سید مودودی جب گیا تھا حضرت قرآن کے سفر پر سب مقام دیکھنے کے لیے جن کا قرآن میں ذکر، مصر میں بھی گئے، تو ابو زہرا نے پھر اپنے سارے دفتر دے دیے جو انہوں نے کتاب میں لکھی کہ میری طرف سے اجازت ہے آپ ان کے ترجمے کرائیں. تو یہ احکام الموارث عند الجعفریہ، یہ جعفریوں کے نزدیک وراثت کا قانون کیا. اب جب اس نے دفعہ وار لکھا ہے تو کہتا ہے ابو زہرا کہ اس طرح سائنٹیفک علم میراث کسی کے پاس نہیں. ہم سنیوں کا حال یہ کہ یہاں ایک قانون بناتے ہیں سراجی میں، پھر توڑ دیتے ہیں، پھر بہانہ مراتے ہیں نہیں یقرب ہے مگر یہ ہے یوں ہے. انہوں نے اس طرح لڑی، ایک ان پڑھ سمجھ سکتا ہے کہ فتویٰ کیا ہوگا. صاف سیدھی وراثت کی بات کہ 3 کلاسیں ہیں، ایک ماں باپ ہے اور اولاد ہے، خواہ وہ بیٹا یہ بیٹی. یہ کہہ رہے ہیں بیٹی کی اولاد ہے ذویل الرحم ہے، وہ کہتے ہیں کافروں والی بات کہ بیٹے کی اولاد اور ہے بیٹی کی اولاد. کیا کرتے ہو تم مرد عورت کے فرق؟ بیٹے کی اولاد ہو یا بیٹی کی اولاد، قیامت تک اگر ایک بیٹی بھی زندہ ہوگی اور ادھر ماں اور باپ میں سے کوئی زندہ ہو، کسی کو کچھ نہیں ملے گا، نہ بھائیوں کو نہ چچوں کو، ان کی باری نہیں آئے گی. یہ سب سے قریب ہے اس کے ماں باپ اور اس کی اپنی اولاد جو پشتے ہیں، ان کے ہوتے کیوں دوسرے لے جائیں. یہ سارا گروپ ختم ہو جائے گا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ کوئی نیچے ہے. پھر نمبر دوسرا آ جائے گا کہ اس آدمی کے بھائی بہنیں اور دادے دادیاں اور نانے نانی، یہ جو کہتے ہیں نا جدات فاسدات اور اجداد کہتے یہ کہ فاسد نانا، کہتے بناوٹی باتیں، ماں کی طرف سے اور یا دادے کی طرف سے، جو دادے دادیاں نانے نانی اوپر تک آدم علیہ السلام تک، اور ادھر بھائی بہن اور ان کی اولاد، یہ دوسرا گروہ ہے.
इनमें से कोई होगा और एक मर्द या औरत सब वही ले लेंगे। और अगर ये सारे खत्म हो जाएंगे, तीसरा है कि फुफियां और चचे और खाला और मामा, असबा, हाँ ये असबा वगैरह कहते सब गलत है। ये तीन बातें जो ना, तीन ग्रोह, वालिदैन और औलाद नहीं, भाई बहन और दादे दादियां, ये नहीं फुफियां चाचे और खाला खाला। अब हमारे यहाँ हजरत उमर रज़ी अल्लाह कहते हैं यार मैं बड़ा हैरान हूं कि फुफी की विरासत भतीजा ले लेता है मगर फुफी को किसी सूरत में नहीं मिलती। वो कहते हैं अजीब, इसीलिए समझते ही कि विरासत क्यों नहीं फुफी को मिलेगी। ये है जो उसने अबू ज़ोरा ने लिखी है। कहता है यार अगर जमहूर मान ले तो इस तरह विरासत करके, यहाँ तो सारी उम्र पढ़ता रहे, मुफ्ती भी किताबें ढूंढेगा कि मिलेगी जायदाद, समझ ही नहीं सकती। ये असबात हैं, ये ज़बलफरूज हैं, ये उलुलाम, इतना लंबा चक्कर है कि दफ्तर लिखे और पल्ले कुछ नहीं पढ़े। परवेज ने यार असलम जहराजपुरी ने मजाक उड़ाया कि ये कानून बना था करीबी के होते दूर वाला नहीं लेगा। अब ये करीब वाला बैठा रह गया, दूर वाला इसको नहीं, ये ले जाएगा। कहते हैं मजाक, कोई बात नहीं इनसे बनती, परवेजी ठट्ठे उड़ाते। शियों को नहीं कह सकते, उनका इल्म मिरास जो है, मैंने मिसाल के तौर पर कह दिया। अब लोग कहते हैं मौलवी साहब का पता नहीं चलता, पता मेरा चलना ही तुम्हें। मैं इन चीजों से बिल्कुल बाला हूं, मेरे नजदीक ज़ाहिरी हो हनफी हो, जो बात दलील से करता मानो। अच्छा भाई इमरान, बात वाज़ेह हो गई जाफरिया पर। इमरान भाई अगर आप पढ़ेंगे ना उनके इल्म उसूल फिक़्ह, उनके फिर आगे जो कुरान से इस्तिंबात, कोई अलग नहीं, कुरान से हवाला, इसी कुरान से हदीसें, बाकी इसी तरह रावी परखें हैं। बाकी हर एक आदमी की बात में कुछ सही भी होता है, गलत, जो वो हद से बढ़ गए कि आइम्मा मासूमीन से गलती नहीं होती, ये भी तजावुज़ है। अहले बैत में से और कितने लोग हुए, ज़ैद बिन अली की फिक़्ह चल रही है दूसरों की, वो भी अहले बैत। ये यमन सारा भरा हुआ, इतनी छोटी किताबें। इधर हमारे यहाँ कहते हैं कि हजरत इमाम महदी आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िर होंगे। हनफी हजरात कहते हैं वो भी मुक़ल्लिद होंगे, अबू हनीफा की फिक़्ह की पैरवी करेंगे। वहीं फिर मुल्ला अली कारी दूसरे उठ खड़े होते हैं, क्या तौबा करो क्यों काफिर होते हो, वो इतने नबी और इमाम होते हुए अबू हनीफा के पैरो। तो ये जो है ना हद से बढ़ जाना, ये मोहब्बत में अंधे हो जाना, ये सब गुरुओं में खराबियां। इमाम माने कि आलम थे, अच्छी बातें ले ले। चलिए इमरान भाई।